سب بیٹھیں، تشریف رکھیں. ہیلیلویا ہیلیلویا ان جیسس نیم. مکاشفہ کی کتاب، اس کا چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. مکاشفہ کی کتاب، چھٹا باب، آیت نمبر 1. کتنے جو اپنے اپنے بائبل لے کر آئے ہیں؟ بائبلیں لے کر آئے ہیں؟ گڈ. جب ہم کسی بھی جگہ پر سیکھنے کے لیے جائیں، اسکول میں جائیں، تو اسکول کی جو بک ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہاں پر جس کتاب سے ہم سیکھتے ہیں وہ خدا کا کلام ہے. اس لیے ہم انکرج کرتے ہیں کہ جب بھی آپ خداوند کے گھر میں آئیں، بائبل کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. مکاشفہ چھٹا باب، آیت نمبر 1. پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان چاروں جانداروں میں سے ایک کی گرج کسی کی آواز سنی کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر، اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا. آج چند لمحوں کے لیے خدا کے کلام میں سے پیشن گوئیوں کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آموز کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یقیناً 3 باب کی 7ویں آیت میں، یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک وہ اپنا بھید پہلے اپنے نبیوں پر ظاہر نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کوئی بھی بات ہونے سے پہلے اپنے بندوں کے ذریعہ سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن خدا اپنے بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے. اس کی اچھی اگزامپل ہے جب خدا سدوم اور عمورہ کو برباد کرنے والا تھا تو خداوند ابراہیم کے پاس آیا اور اس نے کہا کیا میں جو کچھ کرنے کو ہوں اسے اپنے بندہ ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں. خدا نے اس پر ظاہر کر دیا. یہی وجہ تھی کہ ابراہیم ان شہروں کے لیے دعا کرنا شروع ہو گیا اور کہہ رہا تھا خداوند اگر ان شہروں میں تجھے 50 راست باز مل جائیں تو کیا تو ان کو چھوڑ دے گا؟ اور خدا نے کہا میں چھوڑ دوں گا. ابراہیم کو اس آفت کے نازل ہونے سے پہلے خدا نے بتا دیا کہ یہ بات ہونے والی ہے. یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے ظاہر نہ کر دے. اب جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں مکاشفہ کی کتاب میں، یہاں پر حالات جو آنے والے حالات تھے
خدا نے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کر دیے۔ یہاں پر 4 طرح کے 4 گھوڑے ہیں جن کا ذکر ہے۔ پہلا گھوڑا ہے جو سفید کلر کا ہے اور اس کے سوار کو تاج دیا گیا اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا۔ جو تاج پہنایا جاتا تھا یہ عموماً بادشاہوں کو پہنایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک بادشاہ ہے جو آخری دور میں آنے والا ہے، اور یہ خداوند یسوع نہیں ہے۔ خداوند یسوع بھی مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب میں سفید گھوڑے پر سوار آتا ہے اور تاج اس نے بھی پہنا ہوا ہے، لیکن یہ جو سوار ہے یہ مخالف مسیح ہے، جو ظاہر کرے گا کہ میں دنیا کا نجات دہندہ ہوں، لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ فرق یہ ہے کہ اس کے پاس کمان ہے اور خداوند یسوع کے پاس کمان نہیں ہے۔ اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے، اور یہ نکلتا ہے۔ سو اینٹی کرائسٹ جو اس دنیا میں آنے والا ہے وہ آیا اور فتح کرتا ہوا جا رہا ہے۔ دوسرا گھوڑا جو اس نے دوسری مور کھولی تو اسے نظر آیا، اس کا رنگ لال تھا، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے، پیس، اطمینان، صلح دنیا سے اٹھا لی گئی۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کے حالات پر غور کریں تو کیا دنیا میں صلح نام کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ یسوع نے کہا آخری دنوں کے نشانات بتاتے ہوئے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ جگہ جگہ لڑائیاں، لڑائیوں کی افواہیں تم سنو گے، جگہ جگہ کال پڑیں گے، زمین پر سے صلح اٹھا لے گی۔ کتنے ملک ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ شمالی کوریا، جنوبی کوریا کے جنگ کافی دیر سے چل رہی ہے، میڈل ایسٹ کے اندر کافی دیر سے جو کانفلکٹ ہے وہ جاری ہے، سعودی عربیہ کا حوثی باغیوں کے ساتھ، یمن کے ساتھ تنازع جو ہے وہ چل رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے ملک میں دیکھیں، اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ نہیں تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ افغانستان کے حالات کو آپ دیکھ لیں، دیگر ملکوں کے حالات کو دیکھ لیں۔ جب آپ ملکوں پر نگاہ کرتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ صلح اٹھا لی گئی ہے۔ حال ہی میں یوکرین پر رشیا نے حملہ کیا ہے، اور ایون رشیا نے دھمکی دی کہ اگر ضرورت پڑی تو میں ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کروں گا۔ سنا اس نے یہ کہا۔ ایران ہمارے نزدیک ملک ہے جو ایٹمی ہتھیار بنانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے، اور کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اس نے آلریڈی بنا بھی لی ہے۔ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، انڈیا ہمارے پڑوس میں ہے، اس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہے۔ یہ ایٹمی ہتھیار یہ عام سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی تباہی کے ہتھیار ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر لکھا اسے یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی ہے۔ ان کو پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ آج کے زمانے کے حالات ہیں۔ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور زمین پر سے صلح اٹھا لی گئی ہے۔ یہ ہماری دنیا کے حالات ہیں۔ کیا خدا کا کلام جو یہاں پر لکھا ہوا پورا ہو رہا ہے؟ یسوع نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے۔ کلیسیا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا خدا کتنا مہربان خدا ہے۔ اس نے ان باتوں کے واقعہ ہونے سے 2000 سال پیشتر لکھ دیا، ہمیں آگاہ کر دیا کہ یہ حالات آئیں گے، اور آج اس موقع پر ایسے لگتا ہے کہ ان گھوڑوں کے سموں کی آوازیں آپ آلموسٹ سن سکتے ہیں کہ یہ آنے والے حالات ہیں۔ سٹیج تیار ہو رہی ہے، سفید گھوڑا ہے، اس کے بعد لال رنگ کا گھوڑا ہے، اور پھر تیسری مہر جب کھولی گئی تو
ایک کالا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ترازو ہے. ترازو ناپنے تولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترازو جب اس کا مطلب ڈھونڈنا چاہیں تو حزقیل کی کتاب میں جائیں، جہاں پر خدا نے اپنے بندہ حزقیل سے کہا کہ تو پانی ناپ کر پینا اور روٹی بھی تول کر کھانا. ترازو ناپنے تولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ وقت آنے والا ہے جب آپ اتنی روٹی نہیں کھا سکتے جتنا آپ کا دل چاہے، آپ کو ناپ تول کر روٹی کھانا ہوگی، پانی ناپ کر پینا ہوگا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سمپل لفظوں میں اس کی تشریح کرنا چاہیں، شارٹیج. اس کا مطلب ہے راشننگ. کئی دفعہ مجھے نہیں پتا آپ نے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ نہیں، راشن کارڈ اسپیشل بن جاتے ہیں اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک شناختی کارڈ پر آپ کو 5 کلو چینی مل سکتی ہے، 10 کلو آٹا مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جب پٹرول شارٹ ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے ہر آدمی 1000 سے زیادہ پٹرول نہیں ڈلوا سکتا. دیکھا ہے کبھی؟ شارٹیج. ناپ ناپ کر جب چیزیں ملنا شروع ہو جائیں. سوار آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں ترازو ہے. اس کا مطلب ہے شارٹیج، کمی چیزوں کی یہ آنے والی ہے. اور پھر اس نے کہا، ایک جانداروں کے بیچ میں سے میں نے یہ آواز سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. شاید آپ سوچتے ہوں گے یہ تو بڑا سستا کام ہے، 1 دینار کا 1 سیر آٹا آپ کو مل رہا ہے. لیکن غور کریں، جب خدا یہ بائبل لکھی گئی، خداوند یسوع نے تمثیل سنائی اور اس نے کہا کہ ایک آدمی نکلا کہ پاکستان میں مزدوروں کو لگائے، اور ان کے پاس 7 مزدوری اس نے جو طے کی وہ 1 دینار روزانہ کی تھی. یاد ہے بعد میں اور مزدور بھی اس نے لگائے، اور ان کو جب مزدوری دینے لگا تو جنہوں نے گھنٹہ بھر کام کیا تھا ان کو بھی 1 دینار دیا، اور جنہوں نے صبح سے کام کیا تھا ان کو بھی 1 دینار ملا، اور وہ شکایت کرنے لگے. لیکن اس تمثیل سے جو بات مجھے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں آدمی کی مزدوری سارا دن وہ محنت کرے، جو پیسے اس کو ملتے ہیں وہ 1 دینار تھا. اور 1 دینار کا گیہوں کتنا ملے گا؟ 1 سیر. مہنگائی کی پیشن گوئی ہے، یہ مہنگائی کی پیشن گوئی ہے. خدا کسی بات کے واقعہ ہونے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ حالات ایسے ہوں گے. ہم سب پریشان ہیں کہ مہنگائی چند مہینوں کے اندر، پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر یہاں سے یہاں آ گئی ہے. ڈالر کی قیمت پچھلے دنوں میں 214 پر جا کر نیچے آئی ہے تھوڑی سی. پٹرول 30 روپے بڑھایا گیا، پھر 30 روپے بڑھا دیا گیا، ابھی 50 روپے اور بڑھانے کا پروگرام ہے. ابھی کل حکومت نے اعلان کیا کہ 20% ٹیکس اور ایڈ کر دیا گیا. قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے. مہنگائی کی پیشن گوئی یہاں پر موجود ہے. بجلی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. ایسے نہیں لگتا جیسے آدمی کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہونے والا ہے. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، کیا ان حالات کے بارے میں خدا نے آلریڈی ہمیں آگاہ کر دیا ہے یا نہیں کر دیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے آگاہ کر دیا ہے، تاکہ جب یہ باتیں ہوں تو آپ آلریڈی تیار ہوں کہ یہ باتیں ہونی بائبل میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہوگا. ابھی حالات اور خراب ہوں گے. ابھی یہاں اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو آدمی سارا دن مزدوری کرے، جتنے پیسے اس کو ملتے ہیں 1 دن کی تنخواہ، 30 دن کی نہیں 1 دن کی، اس کا آٹا 1 کلو آئے گا. آٹا اور مہنگا ہوگا. مہنگائی آنے والی ہے. ویسے خدا کسی بھی بات کے آنے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ حالات آئیں گے. جنگ و جدل ہوگی،
ایک سوار جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ایک آیا جس نے صلح زمین پر سے اٹھا لی، یہ ترازو والا آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ تیل پاکرو کو ظاہر کرتا، مے پاکرو کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے حالات ایسے آنے والے ہوں گے لیکن خدا کے لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ ویسے خدا نے ایسے پہلے کیا، سارے ملک میں تاریکی چھا گئی، جشن کے علاقے میں جہاں پر اسرائیلی رہتے تھے وہاں روشنی تھی، سارے ملک میں پلوٹھے ہلاک ہو گئے، جہاں پر خدا کے لوگ رہتے تھے ان کے گھروں کے باہر خون لگا ہوا تھا، وہاں پر پلوٹھے ہلاک نہیں ہوئے۔ خدا اپنے لوگوں کے گرد باڑ لگا دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، خدا اپنے لوگوں میں اور دنیا کے لوگوں میں امتیاز کرتا ہے۔ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ وقت مشکل آئے گا لیکن ہمارا خدا ہمیں مصیبتوں میں اور قحط میں اور مشکل حالات میں چھوڑے گا نہیں، بلکہ خدا اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ اس نے کہا یہ کر لیکن تیل اور مے کا نقصان نہ کر۔ میں مکاشفہ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک فرشتہ نکلا، اس کو چاروں ہواؤں پر اختیار دیا گیا کہ سمندر پر اور ادھر ہوا نہ چلے۔ آپ کو پتا کراچی میں سمندر پر سے ہوا چلنی بند ہو جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑا ایسے ہوا تھا، ہوتا ہے، یہ ہواؤں پر اختیار ہے، ہوائیں سٹاپ ہو گئے ہیں، لیکن اسے کہا نو نو نو، ایسا کرنے سے پہلے خدا کے بندوں پر مور نہ جب تک ہم کر لیں تو نہیں کرے گا۔ یہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے کہا پہلے مجھے اپنے لوگوں پر سیل کر لینے دے، اور ان پر مہر کی گئی، اور جن پر مہر کی گئی ان کا شمار 1,44,000 بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں خدا نے کلیسیا پر اپنی مہر کی ہوئی ہے، اور یہ مہر پاک روح کی مہر ہے۔ جب آپ روح سے معمور ہوتے ہیں آپ خدا کے مہر شدہ لوگ ہو جاتے ہیں، سیلڈ پیپل، کووننٹ، وہ جو عہد ہے خدا نے اپنے مہر اپنے لوگوں پر کر دی ہے۔ یہ افسیوں پہلے باب میں لکھا ہوا ہے، میں اب ٹائم بچانے کے لیے آیتیں پڑھ نہیں رہا، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں، گیہوں دینار کے سیر بھر، جو سستے ہیں وہ دینار کے 3 سیر۔ آج کل بھی ویسے گندم مہنگی ہے، جو سستے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے خریدے نہیں ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے جو پہلے زیادہ مہنگے ہوں، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ہوتا تھا پٹرول جو ہے وہ مہنگا ہوتا تھا، مٹی کا تیل سستا ہوتا تھا، لیکن اب لگتا ہے مٹی کا تیل بھی اس سے زیادہ مہنگا ہو گیا۔ میں ریٹ جب دیکھ رہا تھا تو اینی وے تھوڑا سا میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد چوتھی مہر جب کھولی تو ایک اور گھوڑا نکلا جس کا نام جو زرد کلر کا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور آل مروا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور اس کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور قال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ ایک وبا 2 سال پہلے آئی تھی جس کو کورونا کہا جاتا تھا، یاد ہے؟ وبا آئی تھی، کتنے لوگ ہلاک ہوئے؟ لاکھوں کے حساب سے لوگ ہلاک ہوئے، لاکھوں، میں گنتی بھول گیا کتنے لوگ ہلاک ہوئے، لیکن لاکھوں کے حساب سے دنیا میں لوگ اس وبا سے ہلاک ہوئے۔ ابھی کوئی اور وبا نکل آتی ہے، کیا مونکی پاکس کیا ہے، آئی ڈونٹ نو، وہ نئی ایک وبا ہے جو نکل رہی ہے، یہاں پر بھی اس کی کٹیں آئی ہیں اور لوگ اس کو یہ حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ کورونا، میں کل خبریں دیکھ رہا تھا کہ کورونا کی شرح پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا، نیوی والے ریڈی ہو جائیں، یوں ہی شرح تیز ہوتی ہے، آپ کے گیٹ پہلے بند ہوتے ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ وبائیں آئیں گی، اور وباؤں سے یہ ایک سوار ہے جس کو اختیار دیا گیا
کہ تلوار کا مطلب ہلاکتیں ہو رہی ہیں. کئی دفعہ بچے باپ کو مار ڈالتے ہیں. میں ایک دن دیکھ رہا تھا ایک ماں نے اپنے بچوں کو مار کر خود بھی خودکشی کر لی. ہلاکت زمین سے صلح اٹھا لی گئی. کیا یہ جو 4 گھوڑوں 4 موریں کھلنے کے بعد جو حالات ہیں, کیا آپ کو یہ حالات نظر آ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہی ہے؟ یہ بات فیکٹ ہے کہ جو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پورا ہو رہا ہے. وبائیں آئیں گی اور کال بھی آئے گا اور زمین کے درندے بھی نکلیں گے کہ لوگوں کو ہلاک کریں. جب خشک سالی آ جائے, جنگلوں میں انہیں کھانے کو نہ کچھ ملے, تو وہ آبادیوں کا رخ کریں گے. ہوگا ایسے, بائبل میں لکھا ہے ایسے ہوگا. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا مکاشفہ کی کتاب کے اندر, میں اس سارے کو نہیں پڑھوں گا, لیکن آگے نرسنگے پھونکے گئے, خون 8واں باب اور 7ویں آیت لکھا ہوا ہے, بلکہ 5ویں آیت میں بھونچال آیا, زمین پر گرجیں, آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں. 7ویں آیت میں لکھا پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی. اولے دیکھیں کتنے جنہوں نے اولے دیکھے ہیں, کس کلر کے ہوتے ہیں؟ وائٹ نہیں ہوتے. یہ اولے عجیب ہی قسم کے ہیں. خون ملا ہوا ہے, خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈال دی گئی اور تہائی زمین جل گئی. خبریں دیکھی ہیں ریسنٹلی؟ کئی گھروں میں خبریں نہیں دیکھتے, ڈرامے ہی دیکھتے ہیں. لیکن خبریں, میں یہاں خبریں سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا, میں کلام سنانے کے لیے کھڑا ہوا. لیکن خبریں میں دیکھ رہا تھا کہ آگ دنیا کے کئی جنگلوں میں لگی ہے ریسنٹلی. لاکھوں ایکڑ جنگلات جل گئے ہیں. ایون ہمارے ملک میں کتنی جگہوں پر آگ لگی ہے ان حالیہ ہفتوں کے اندر. یہاں پر لکھا ہوا ہے تہائی زمین جل گئی, تہائی درخت جل گئے, تمام ہری گھاس جل گئی. یہ تو خشکی کا حال ہے. اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے ایک بڑا آگ سے جلتا ہوا پہاڑ آیا اور سمندر میں گرا اور تہائی سمندر خون ہو گیا اور سمندر کی 1/3 حصہ مخلوقات مر گئی. جب تہائی مخلوق مر جائے تو کیا حال ہوگا؟ ادھر سے سمیل آئے گی خشکی پر, مخلوقات مر جائیں, اور تھوڑی بہت بھی نہیں, تہائی مخلوقات مر جائیں. لکھا تہائی جہاز تباہ ہو گئے. 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے صرف سمندر ہی نہیں, چشمے جو دریا ہیں وہ ان کا پانی بھی زہریلا ہو گیا. 12ویں آیت, چوتھے نے جب نرسنگا پھونکا تہائی سورج, تہائی چاند, تہائی ستاروں پر صدمہ پہنچا کہ ان کا 1/3 حصہ تاریک ہو گیا اور تہائی دن میں روشنی نہ رہی اور اس طرح تہائی رات میں. یہ حالات ہیں جو دنیا پر آنے والے ہیں. یہ جو سورج چاند ستاروں کا نظام شمسی ہے یہ بھی گڑبڑ ہو جانے والا ہے. تہائی چاند روشنی, دن میں تہائی حصے میں تاریکی. یہ حالات دنیا پر آنے والے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سخت حالات دنیا پر آنے کی پیشن گوئی بائبل میں لکھی ہوئی ہے. ویسے جو بائبل میں لکھا پورا ہوگا, لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ان حالات کا انتظار نہیں کر رہے, ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ بائبل میں یسوع نے کہا متی کی انجیل اور اس کا 24واں باب اور اس کی آیت نمبر 31 میں, کیونکہ دنیا اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک نہ ہوئی اور نہ کبھی ہوگی, اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا.
یہ ہیں جی حالات جو دنیا پر آنے والے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، خداوند خدا کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے بندوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ حالات آنے والے ہیں. آپ کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں، آئیے آج سے سیریس ہو جائیں، کیونکہ مشکل حالات میں جانے کی بجائے میں یہاں سے نکل کر اپنے خداوند یسوع کے پاس جانا چاہتا ہوں. اسے کہا جاگتے اور دعا کرتے رہو کہ تمہیں ان ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو. بائبل میں لکھا ہوا ہے. دعا کیا کرنی ہے؟ ہمیں آزمائش سے بچا. خداوند ہم اس دنیا سے نکل کر تیرے حضور میں جانا چاہتے ہیں، ہم تیرے آنے کا انتظار کرنا چاہتے ہیں. ہم اس غضب کے دور کا انتظار نہیں کر رہے، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں تیاری کرنی ہوگی، ہمیں معجزوں کی توقع کرنی ہوگی، ہمیں برکت کے لیے دعا کرنی ہوگی. خداوند ہماری مدد کر. بائبل میں یسوع نے کہا جگہ جگہ کال پڑے گے. اب میں تھوڑی سی بات مہنگائی کی کرنا چاہتا ہوں، قحط کی کرنا چاہتا ہوں. کیا اس سے پہلے بھی کبھی کال پڑے ہیں؟ دنیا میں پڑے ہیں، بڑے بڑے کال پڑے ہیں. لیکن کال پڑنے سے پہلے خدا اکثر اپنے لوگوں پر ظاہر کر دیتا کہ کال آنے والا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے چند نبی یہودیہ سے آئے جن میں ایک اگبس بھی تھا. اگبس کھڑا ہوا اور اس نے کلام کیا کہ دنیا میں کال پڑے گا. اور اگلی آیت میں لکھا ہے اور کلودیس جو روم کا بادشاہ تھا اس کے دور میں یہ ہوا. خدا نے فرعون سے کلام کیا. خدا ویسے بے دینوں سے بھی کلام کر سکتا ہے، کرتا ہے. فرعون دیندار تھا، اس سے خواب کے ذریعہ سے خدا نے کلام کیا کہ 7 سال اچھی پیداوار ہوگی اور پھر 7 سال کال کے آنے والے ہیں. اسے جب خواب کا مطلب نہیں پتا تھا تو یوسف نے جا کر اس کے خواب کا مطلب اسے بتایا تھا. ایلیا کے دور میں کال پڑا، ابراہیم کے دور میں کال پڑا، اسحاق کے دور میں کال پڑا. کال دنیا میں آتے رہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ایسے مشکل حالات میں کیا خدا اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑتا. ایلیا کی میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں. ایلیا نے کہا نہ تو بارش ہوگی اور نہ اوس پڑے گی جب تک میں نہ کہوں. آسمان بند ہو گیا، قحط شروع ہو گیا. خدا نے اپنے بندے سے کہا یہ قحط کا دور ہے، کھانے پینے کو دنیا کو نہیں مل رہا، تو کریت کے نالے کے پاس چلا جا، پانی وہاں سے پینا، اور میں نے کوؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ تجھے روٹی اور گوشت مہیا کرے. مسور کی دال نہیں، کیا دے رہے تھے اس کو؟ گوشت اور روٹی. ویسے خدا جب دیتا تو اچھی چیز نہیں دیتا. ٹنڈے نہیں آ رہے تھے یا کدو یا مجھے نہیں پتا اور کیا کیا اس زمانے میں ہوگا، لیکن پرندے صبح شام روٹی اور گوشت اپنے بندے کو مہیا کر رہے تھے. خدا ویسے کال کے ایام میں بھی اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہے. اگر یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، شاید قحط کی سی صورتحال بن جائے. سری لنکا ہمارے نزدیک ملک ہے، وہ دیوالیہ ہو چکا ہے اور وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. میری وہاں کے سپرنٹینڈنٹ ہمارے یو پی سی کے ہیں، ان سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں آ رہی، کئی گھنٹے پیسے نہیں ہیں کہ پاور پلانٹ کو چلائے جا سکیں، پٹرول دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، ملک بینکرپٹ ہو گیا ہے. اس کی وجہ کہ ان کے پاس پیسے نہیں کہ اپنے قرضے ادا کر سکیں، اور کوئی ملکوں کو قرضہ دے گا نہیں. ہمارے ملک کا بھی یہ حال ہو سکتا ہے، معاشی حالات اور خراب ہو سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں معاشی حالات اور خراب ہوں گے کیونکہ مخالف مسیح نے انہی خراب معاشی حالات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو 666 نمبر لینے پر مجبور کرنا ہے. مخالف مسیح کے دور میں
جو شخص یہ نمبر نہیں لے گا وہ بازار سے خرید و فروخت نہیں کر سکے گا. معاشی حالات خراب ہوں گے، وافر مقدار میں چیزیں نہیں مل رہی ہوں گی، لوگ مجبور ہوں گے کہ اپنے بچوں کے لیے دودھ اور آٹا روٹی خریدنے کے لیے نمبر لیں. اس لیے میں نے کہا بہتر ہے یہ حالات آنے سے پہلے ہم آسمان میں اپنے خداوند یسوع کی حضوری میں پہنچ جائیں. معاشی حالات اور خراب ہونے والے ہیں. آٹا کتنا مہنگا ہونے والا ہے آج کل. ویسے مزدور کی مزدوری کتنی ہے؟ 800 900 کتنی ہے؟ ایک دن 1500 1200 1500. اس کا مطلب اگر ایک دن کی مزدوری کے برابر 1 کلو آٹا آ رہا ہے تو آٹا اور مہنگا ہو سکتا ہے، 1500 روپے کلو بھی ہو سکتا ہے. ویسے یہ سوچ کر ہی بندہ سے پریشان ہو جاتا ہے کہ 1500 روپے کلو آٹا ہوگا. مان کتنے کا بنا ہے ضرب تقسیم والا؟ 15 اور 4 60,000 کہ 6,000 کتنا بنا؟ 60,000. کیلکولیٹر ہے نکال کر ضرب دیں. 1500 کو 40 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 60,000. 60,000 روپے مان آٹا ہو سکتا ہے. میں صرف کر یہ رہا ہوں جتنی مزدوری اس وقت تھی بندے کی روز کی اتنی آج کے حساب سے گن کر اسی کا حساب میں کر رہا ہوں. ایسے حالات میں کیا کرنا ہوگا؟ میرے خیال میں ہمیں ایلیا کی طرح خدا سے معجزوں کی توقع کرنی ہے. خدا معجزے کر سکتا ہے. معجزے صرف شفا کے نہیں ہوتے، معجزے صرف بدروئیں نکالنے والے نہیں ہوتے، معجزے صرف مردوں کا زندہ ہو جانا نہیں ہے، اندھی آنکھیں کھل جانا نہیں ہے. خدا جب ضرورتیں پوری کرتا ہے تو یہ بھی معجزہ ہے. ان فیکٹ سب سے پہلا معجزہ جو یسوع نے کیا وہ ضرورت پوری کرنے کا معجزہ تھا. پانی کو مے میں تبدیل کر کے اس دن شادی کی ضیافت میں ان کی ضرورت کو پورا کر دیا. وہ بیابان میں ہے، روٹی کھانے کو نہیں ہے. یسوع نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں، ان پر برکت دی، 5000 کھا کر سیر ہو گئے اور بہت سا بچ بھی گیا. یہ معجزہ ہے. 7 روٹیاں اور چند مچھلیاں لیں، 4000 کو کھانا کھلایا. 7 ٹوکرے جو بچ گئے تھے وہ بھی اکٹھے کیے. 2 دفعہ یسوع نے یہ معجزہ کیا. ویسے خداوند آج بھی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. میں زبور کی کتاب میں یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں. زبور نمبر 37 یہاں پر لکھا ہوا ہے. زبور نمبر 37 19ویں آیت پر میں آنا چاہتا ہوں، لیکن 16 آیت میں شروع کر رہا ہوں. لکھا صادق کا تھوڑا سا مال. ویسے صادقوں کے پاس ہوتا ہی تھوڑا سا ہے. پترس نے کیا کہا؟ سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، جو ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. اس دن اس کی جیب خالی تھی، سونا چاندی تو نہیں. ویسے گئے ہی چرچ تھے، ہیکل میں جا رہے تھے نا، تو پیسے تو گھر ہی رکھ کر آئے ہوں گے. تو وہ کہہ رہا تھا سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں تجھے دینے کے لیے، یسوع کے نام کی پاور ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں. اور معجزہ ہو گیا. اینی یہاں پر لکھا صادق کا تھوڑا سا مال بہت سے شریروں کی دولت سے بہتر ہے. پریشان نہ ہو اگر پیسے تھوڑے ہیں تو. آگے لکھا کیونکہ شریروں کے بازو توڑے جائیں گے لیکن خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے. خدا میں سنبھالے یہی ہمارے لیے کافی ہے. پیسے تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں نو پرابلم. آگے لکھا ہوا ہے 18 آیت میں کامل لوگوں کے ایام کو خداوند جانتا ہے، ان کی میراث ہمیشہ کے لیے ہوگی، وہ آفت کے وقت شرمندہ نہ ہوں گے. جو خدا کے لوگ ہیں وہ آفت کے وقت شرمندہ نہیں ہوں گے اور کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے. وعدہ کیا ہے؟ صادق کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے. کہیں صادق کال کے دنوں میں آسودہ رہیں گے. تیرا شکر خدا، یہ وعدہ میرے لیے ہے. صادق کال کے دنوں میں بھی ایلیا آسودہ رہا کال کے دنوں میں.
لیکن ہوا یہ کہ نالے کا پانی سوکھ گیا. کوے تو ریگولرلی گوشت اور روٹی لا رہے ہیں، لیکن خالی روٹی اور گوشت سے کام نہیں چلے گا، پانی بھی چاہیے ہوگا. کئی دفعہ روٹی رکھتے ہیں اور پانی نہ دیں. کیوں جی بہنیں؟ کئی دفعہ بہنیں پانی دینا بھول جاتی ہیں. پانی کے بغیر نہیں کام چلنا. کوے روٹی اور گوشت لا رہے ہیں، پانی سوکھ گیا نالے کا. خدا نے کہا اوکے اٹھ یہاں سے چل. میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا. پہلے کس کو حکم دیا؟ کووں کو. پھر کس کو حکم دیا؟ بیوہ. ویسے خدا ایسی جگہوں پر بھی آرڈر دے کر کام کروا لیتا ہے جہاں سے توقع نہ ہو. اسی لیے تو اس نے کہا اگر تو جانتا تھا کہ میں سخت مالک ہوں اور جہاں نہیں بویا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہوں تو تو نے میرا روپیہ کیوں ساہوکاروں کو نہ دے دیا؟ بیوہ کو میں نے آرڈر دیا ہے وہ تیری پرورش کرے. حالات کیسے ہیں؟ قال کے. حکم کس کو دے دیا؟ بیوہ کو. ویسے کئی دفعہ ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ اچھی بھلی نوکری لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ایسے جیسے نالے کا پانی سوکھ گیا، اب کیا کریں؟ ویسے جابز نہیں مل رہی، جو تھی وہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ نالے کا پانی سوکھ گیا. پتہ کئی دفعہ خدا کیوں پانی سکھا دیتا ہے؟ کیونکہ خدا اگلے معجزے کے لیے ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے. اگلا معجزہ کیا ہونے والا تھا؟ بیوہ کے گھر میں آٹے کا مٹکا، اس کو خدا برکت دینے والا تھا. تیل کی کپی کو خدا بڑھانے والا تھا. اگلا معجزہ پھر ہی ہوگا اگر نالے کا پانی اگر نالے کا پانی نہ سوکھتا ایلیا نے کبھی وہاں سے اٹھ کر آگے نہیں جانا تھا. کئی دفعہ خدا ہمارے نالے سکھا کر ہمیں وہاں سے اٹھاتا ہے کہ اٹھو یہاں سے. پرسیکیوشن اگر فرعون ان کو نہ تنگ کرتا تو وہ مصر سے کبھی جانے کو تیار نہ ہوتے. تو وہ گیا اور خدا نے وہاں پر معجزہ کیا. قال کے ایام ہیں، بیوہ عورت کے پاس صرف ایک مٹھی آتا ہے، اور اس نے ایلیا نے جب کہا مجھے روٹی ایک لا دے تو اس نے کہا یہ مشکل کام ہے، پانی تجھے لا دیتی ہوں. ویسے تو پانی بھی مشکل تھا، لیکن اس نے کہا کہ ایک ہی آخری روٹی ہے، میں اور میرا بیٹا یہ کھائیں گے اور پھر مرنے کا انتظار کریں گے. ایلیا نے کہا جیسا تو کہتی ہے جا کر، لیکن پہلے میرے لیے ایک روٹی پکا کر دے. پہلے تجھے روٹی پکا کر لا دی تو بعد میں ہم کیا کھائیں گے؟ لیکن ساتھ ہی اس نے کلام بھی کیا. خدا فرماتا ہے نہ تو مٹکے میں سے آٹا ختم ہوگا اور نہ اس کپی میں سے تیل ختم ہوگا. اور بیوہ عورت نے یقین کر لیا. وہ گئی، اس نے پہلے لا کر روٹی خدا کے بندے کو دے دی، اور جتنی دیر کال رہا نہ ادھر سے آٹا ختم ہو رہا ہے نہ کپی میں سے تیل ختم ہو رہا ہے. اصول پتہ کیا ہے؟ پہلے تم خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. ایون کال کے ایام میں بھی ہم نے خداوند اپنے خدا کو اول درجہ دینا سیکھنا ہوگا. اول درجہ. اس نے کہا پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اول درجہ اسے دے. پھر اس نے وعدہ کیا میں آسمان کے دریچے کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں ویسی برکت ہو جیسی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں پر تھی؟ آپ چاہتے ہیں ویسی برکت ہو جیسی اس بیوہ عورت کے گھر کے اندر تھی؟ تو ہمیں اول درجہ خدا کو دینا سیکھ جانا ہوگا. خدا اپنے وعدوں کو پورا کرے گا. اس لیے اس نے کہا فکر مند ہو کر یہ نہ کہو ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے. تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے خدا اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو پہلے، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. کیا خدا نے کال کے ایام میں بھی اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا پرامز کیا ہوا ہے؟ خدا نے فرعون پر ظاہر کیا کہ 7 سال اچھی پیداوار ہوگی، 7 سال کال کے آنے والے ہیں. ساتھ ہی اس نے یوسف کے ذریعہ سے کلام کیا کہ ان 7 سالوں میں جب پیسے ہوں تو تیاری کر لو. کیا تیاری کر لو؟ ذخیرہ خانوں میں جمع کرو. 5واں حصہ 20%، 10% نہیں 20%، 10واں حصہ نہیں 5واں حصہ جمع کرو. ویسے ہمارے ذخیرہ خانے کون سے ہیں؟ خدا کا گھر.
تیاری کریں. جب پیسے ہیں تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کئی لوگوں کو یہ پرابلم ہے، جب پیسے ہوں تو وہ جتنے ہوں اتنے ہی خرچ کر لیتے ہیں. مارکیٹ چلے جائیں، پہلے سے نہیں پلان کی، جو چیز نظر آئی وہی خرید لی. اچھا موبائل نظر آیا تو وہ خرید لیا، باقی سارا مہینہ دیکھی جائے گی جو بھی ہوگی، یا بعد میں قسطیں پے کرتے رہیں گے، نو پرابلم. میرے خیال میں ہمیں سوچ سمجھ کر آنے والے مشکل حالات کے لیے بچا کر رکھنا ہوگا. انہوں نے 7 سال جب فراوانی تھی بچا کر رکھا، کیوں جی؟ یہ سارے خسارہ ہی کھا لیا. میرے خیال میں یہ اسپیشل میسج مسیحوں کے لیے ہے. جب پیسے ہوں تو ہمیں کچھ بچا کر بھی رکھنا چاہیے مشکل وقت کے لیے. یہ نہیں کہ کراچی جانا ہے تو کرایہ ہی نہیں ہے پھر مانگتے رہے ادھار لوگوں سے. مشکل ہے. بچا کر رکھیں. جب پیسے ہیں سیو کر کے رکھیں. یہ یوسف کی ہدایت ہے، میری نہیں ہے. اس نے کہا فراوانی کے 7 سال ہیں، ذخیرہ خانہ میں جمع کرو 20%، 5واں حصہ. 100 کا 5واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 20 ہی بنتا ہے نا. یہ پلان ہے. اور ہوا کیا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ ارد گرد کے ملکوں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لیکن مصر کے اندر غلہ موجود ہے. کیا خدا اپنے لوگوں کی وجہ سے دنیا کو بھی برکت دیتا ہے؟ اسے ابراہیم سے کہا تھا تیرے وسیلہ سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے. ایک یوسف وہاں پر ہے جس کی وجہ سے مصر میں اناج ہے، باقی ملکوں میں قال ہے. قال کے ایام میں بائبل کے اندر لکھا ہے اسحاق نے کھیتی کی اور خدا نے اسے 100 گنا پھل دیا. کیا خدا ان قال کے ایام میں اپنے لوگوں کو پراسپر کر سکتا ہے؟ 100 گنا پھل دے سکتا ہے؟ 100 گنا پھل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر 1 من بیج بویا ہے تو جب فصل ملی تو کتنا آیا؟ 100 من. 100 گنا کا مطلب یہی ہے نا. سمجھ رہی ہے آپ بات؟ سمجھ آ رہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اور حالات کیسے ہیں؟ قال کے ارد گرد لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ہمیں دعا کرنی ہوگی. دعا یہ کرنی ہے خداوند تیری برکت میرے ہاتھ کے کام پر ہو، جیسے یوسف کو تو نے برکت دی. خداوند تیری برکت میرے گھر پر ہو، تیری فیور میرے گھر پر ہو. اور جب خدا کی فیور ہوگی، برکت ہوگی، تو پھر ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، معجزے بھی ہوں گے، اور بہت سا بچ بھی جائے گا. یہ کام ہو سکتا ہے. ہم مسیحوں کے لیے خدا کا پرامس ہے. اس نے کہا گیہوں دینار کے سیر بھر، جو دینار کے 3 سیر، لیکن تیل اور مے کا نقصان نہ کرو. خداوند اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے. خداوند قال کے ایام میں بھی ہمیں آسودہ کر سکتا ہے. بنی اسرائیل بیابان میں ہے، 400 سال اینٹیں بنانے کا کام کرتے رہے. جاب کون سی ہے؟ اینٹیں بنانا. یہ جو بھٹوں پر اینٹیں بناتے ہیں یہ کوئی بڑے مالدار ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ تو مالکوں سے قرضہ لے کر کتنے کتنے سالوں کا ایڈوانس لیا ہوتا ہے. بھٹا مزدوروں کا حالات پڑھے ہیں، سنے ہیں نا. وہ اینٹیں بنا رہے تھے، اور وہاں پر یہاں تو انہیں مزدوری ملتی ہے، مصر میں ان کو مزدوری بھی نہیں مل رہی تھی. لکھا بیگار میں ان سے محنت کروا. بیگار والے پیسے دیتے ہیں؟ روٹی دیتے ہیں پیسے. جو بیگار ڈالتے ہیں نا، لگاتے ہیں نا، وہ اکٹھے لوگ کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور کام لیتے ہیں بس. یہاں پر یہ 400 سال تک اینٹیں بنانے کا کام کرتے رہے، نکلے ہیں. خدا نے اتنی برکت دی. خدا ویسے معجزے کر سکتا ہے. اس نے کہا اپنے اپنے پڑوسیوں سے سونے چاندی کے زیور مانگ لو. کپڑا، لکڑی، جو انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا. اور جب یہ گئے بیابان میں سفر کر رہے ہیں، کیا سارے سفر میں خدا نے ان کو بھوکا مرنے دیا؟ کیا ان کو پانی مہیا کیا؟ کیا ان کو پروٹیکشن دی؟ اس صحرا کے اندر، ریت میں، بیابان میں، اتنی گرمی میں خدا نے ان پر سایہ نہیں کیے رکھا؟ قدرتی ایئر کنڈیشن بنا دیا.
دشمن آتا ہے خدا خود ان کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے، خدا ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اور پھر ہیکل بنانے کے لیے، خیمہ اجتماع بنانے کے لیے جب موسیٰ نے کہا نا سب لوگ ہدیہ لے کر آئے، اتنا ہدیہ اکٹھا ہو گیا کہ موسیٰ کو کہنا پڑا کہ بس سٹاپ، اتنا ہو گیا جو ضرورت سے بڑھ کر ہے کون بیابان میں سفر کر رہے ہیں کون اینٹیں بنانے کا کام کرتے ہوئے ہے؟ کیا خدا اپنے لوگوں کو برکتیں دے سکتا ہے؟ جس کام کو تو ہاتھ لگائے خداوند تیرا خدا اس میں تجھے برکت دے گا۔ یہ نہیں آپ کام کیسے، کسی نے کون سے گریڈ کے افسر ہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کیا خدا کی برکت آپ کے ہاتھ پر ہے یا نہیں ہے۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند دنیا میں سخت حالات آنے والے ہیں، لیکن تو اپنے لوگوں کو برکت دے، تیری فیور تیرے لوگوں پر ہو، ان حالات سے پریشان نہیں ہو جانا۔ ہمارا خدا مشکل حالات میں ہمیں چھوڑ نہیں دے گا، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جیسے بیوہ کے گھر میں معجزہ ہوا، مسیحوں کے گھروں میں بھی ان مشکل حالات میں ایسے معجزے ہوں گے۔ خدا آپ کے کاروبار کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، خدا اس کلیسیا کو برکت دے، خدا کی برکت آپ کے کاروبار پر ہو، خدا کی برکت آپ کی زندگی پر ہو۔ خداوند میری دعا ہے اپنے کلیسیا کو برکت دے، تیرے لوگ جہاں جہاں بھی ہیں ان کی وجہ سے خداوند اس سارے آفس کو برکت دے، اس شہر کو برکت دے، اس ملک کو برکت دے۔ خداوند جتنے مشکل حالات آ رہے ہیں خداوند تو اس میں اپنے لوگوں کو سرفرازی دے، اپنی کلیسیا کی خاطر خداوند اس ملک کو برکت دے۔ Bless them God, bless them Jesus, hallelujah, hallelujah۔ تیرا شکر ہو خدا، تیرا۔ آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں، اور سب دعا کریں کھڑے ہو کر۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا کرنا چاہتے ہیں۔ Praise you God, praise you God۔